ہم مسلمانوں نے نہ تو سائنس کے میدان میں ترقی کی، نہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی، نہ علم کے میدان میں ترقی کی، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کوئی جدید جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں ان میں سے کوئی ایک ٹیکنالوجی کا سرا ہمارے سر پر نہیں ہے۔ آج کی دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں داخل ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے ڈیجیٹل ورلڈ ابھی ہماری موجود ہے۔ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم نے بڑی تبدیلیاں دیکھی، ٹیکنالوجیز کے اور بہت سارے پلیٹ فارمز آئے، ہم نے دیکھے، کوئی ایک ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور پھر کسی ٹیکنالوجی کے بغیر ہم رونا روتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ کہ جن ملکوں نے علم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں ترقی کی اور وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اور پھر اگلا رونا ہم کیا روتے ہیں؟ اگلا رونا یہ روتے ہیں کہ یہ مسلم دنیا کی منافقت ہے۔ میں بڑے ادب سے کہوں گا یہ منافقت ہے یا حقیقت ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جو مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے یہ بات چیت کے ذریعے حل ہوگا، ہم کلیئرٹی کر لیں، یا یہ جنگ کے ذریعے حل ہوگا؟ ہم مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بات چیت کے ذریعے حل ہوگا۔ اس ریجن میں ہم کہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے حل ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ہمارا بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، انڈیا کے ساتھ جو مسئلہ ہے ہمارا جنگیں بھی کر کے دیکھ لی، کہتے ہیں ہم بات چیت کے ذریعے حل کریں گے۔ ادھر ہم کس بات کی حمایت کر رہے ہیں؟ ادھر ہم بات کر رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، بالکل کیا جا رہا ہے، قابل مذمت ہے، جتنی بھی مذمت کریں کم ہے۔ لیکن یہ آج ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی امیڈیٹ وجہ کیا بنی؟ اس کی امیڈیٹ وجہ یہ بنی کہ ایک پیس پروسیس چل رہا تھا جس میں ایک بڑے لیول کے اوپر امن ہونے جا رہا تھا، جس کے اوپر فلسطین گورنمنٹ، فلسطین کی حکومت راضی تھی، جس کے اوپر عرب ورلڈ راضی تھی، جس کے اوپر سعودی عرب راضی تھا، جس کے اوپر فلسطین کے پڑوسی ممالک راضی ہو گئے تھے، پڑوسی ممالک راضی ہو گئے تھے۔ اس پیس پروسیس کو 7 اکتوبر کو کس نے جا کے اس کو ڈی ریل کیا؟ ایک تنظیم نے اٹیک کر دیا، اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا، اور اسرائیل نے اس اٹیک کے جواب میں عام جو نہتے فلسطینی ہیں ان کو بھی مارا، اور جو اس تنظیم ہے اس تنظیم کو بھی ٹارگٹ کیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم ایک طرف کی تو مذمت کرتے ہیں اور وہ قابل مذمت ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن دوسری طرف جس نے یہ سارے پیس پروسیس کو ختم کر دیا ہم اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ ہاں، چونکہ اب ہمارا باعث ہے، باعث کیا ہے کہ جی ہم وہی یہ جو رونا ہے ہمارا کہ جی مسلم دنیا نے کچھ نہیں کیا۔ یہ مسلم دنیا کچھ بھی نہیں ہے، تمام ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ یو اے ای کا اپنا فائدہ تھا اس لیے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے اپنا دیکھا، اپنے معاملات دیکھے، وہ ایک پیس پروسیس کے اندر جا رہے تھے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کے رونا روتے ہیں مسلم ورلڈ کا۔ آپ کی مسلم ورلڈ نے آپ کا کیا ساتھ دیا؟ آپ تو کشکول لے کے پھر رہے ہیں، کوئی تو لفٹ کرانے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہے۔ آپ کی مسلم ورلڈ نے آپ کا کیا ساتھ دیا جب آپ کا کانفلکٹ آپ کے پڑوسی ممالک سے ہوا ہے؟ کتنے مسلمان ممالک آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں افغانستان کے خلاف، یا کتنے مسلمان ممالک نے ساتھ دیا تھا جو جنگیں ہماری بھارت کے ساتھ ہوئیں یا جو اختلافات ہمارے بھارت کے ساتھ ہوئے؟ تو یہ مسلم ممالک کا رونا بند کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ اور بڑی جذباتی نعرے بازی ہم کرتے ہیں کہ جی مسلم دنیا، اچھا پھر اس میں بھی منافقت ہماری دیکھیں۔ ادھر سے بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر مسلمان بھائی ہمارے شہید ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ان مسلمان بھائیوں کا ہمیں بڑا فکر ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کو ہم مسلمان بھائی کہتے ہیں۔ جن مسلمان بھائیوں کو آپ نے یہاں پر رکھا، ان کی 4 نسلیں یہاں پر پیدا ہوئیں، ان کو ہم دھکے دے کر نکال رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ شریف لگائی ہوئی ہے ہم نے کہ نکالو نکالو نکالو، افغانوں کو نکالو، یہاں سے نکالو۔ وہاں پر اعزاز آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، ہمیں وہاں پر اپنے خیالات نہیں یاد آتے۔ فخر دورانی صاحب، میرے خیال میں بہت ساری منافقت ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے اعزاز۔ کہ رونا بڑا آسان ہے، مبشر آخری مجھے بات کرنے دیں، یہ رونا بڑا آسان ہے کہ جی وہ ہم ٹی وی اپنی ریٹنگز بنا لیں۔ ہم نے کیا کیا مجھے بتائیں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے جا کے فلسطین کے لیے جا کے چیریٹی میں بھی پیسے دیے ہیں؟ اور لڑنا تو دور کی بات، وہ تو لڑائی کے لیے بلا ہی نہیں رہے۔
تو ایک بندہ یہاں سے گیا ہے پورے پاکستان میں سے 14 کروڑ 22 کروڑ کی آبادی میں سے ایک بندہ گیا ہے, وہ سینیٹر مشتاق گیا ہے جماعت اسلامی کا. جماعت اسلامی کو ہم ووٹ بھی نہیں دیتے, وہ ایک الگ ایشو ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کو ووٹ دے, لیکن ایک بندہ جس نے پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کی پوری ایک ریپرزنٹیشن کی ہے, وہ ایک بندہ ہے.